السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر باوقار، معزز حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اخوت کا اسلامی تصور۔ محترم حضرات، اسلامی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا سماج تشکیل دینا چاہتا ہے جس کی بنیاد میں اخوت، محبت، مساوات، ہمدردی، انسانیت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار شامل ہوں۔ اس کی اولین ترجیح انسانیت کو فطری جذبات، حیوانی اعراض و اطوار اور ذاتی و مادی منافع سے اٹھا کر بلند مقاصد اور زندگی کے حقیقی معنی سے روشناس کرانا ہے۔ اس نے اپنی نورانی تعلیمات اور راز کی ہدایات کے ذریعے سزا رسیدہ انسان کی سمجھ کو نئی زندگی، نئی عبان اور نیا طرز معاشرت دیا، جس طرز معاشرت میں عالم کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ الفاظ حالی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعود حالی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعود حالی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محترم حضرات، اسلام کے ذریعے برپا کیے گئے انقلاب خیر و سعادت کا خمیر اخوت و محبت سے ہی گزا گیا ہے۔ یہ تاریخ کا منفرد اور مغیر الوجود واقعہ ہے کہ ریاست مدینہ کی نشر اول اقسام مہاجرین کی باہمی اخوت ختم کی گئی، جبکہ دنیا کی جنگی تاریخ سے عوامی افراد جانتے ہیں کہ شاہ کے تخت لاشوں کے بھیڑ پر لگائے جاتے ہیں، غالب آنے والے مغلوبین کی نسل کشی سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ اسلام کے تصور اخوت کی کار فرمائی تھی کہ اس نے ریاست کی بنیاد میں اخوت و محبت کی ساتھ قائم رکھی۔ اسلام تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس کے نزدیک قبیلہ قوم فرقہ مناسب کا نہیں بلکہ باہمی تعارف کا ذریعہ ہے۔ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، وجہ فضیلت صرف اور صرف تقوی سے برات دے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ویسے تو اسلام تمام انسانوں کے لیے ہمدردی و غمخواری کا پیغام لے کر آیا ہے، لیکن اس کے نزدیک سب سے زیادہ قدر و قیمت دین اخوت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی تواصیہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ مسلمان کبھی جغرافیائی تقسیم اور سیاسی لکیروں میں مقید نہیں ہوتے، بلکہ ان کا نظریہ ملی و قومی ہے۔ اقبال نے ملی تصور پر زور دیتے ہوئے درست کہا تھا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی، جہادی میں محبت کی فراوانی۔ بتانے نہ تو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ دورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ محترم حضرات، اتحاد اتفاق اور اخوت اسلامی ایک ایسی طاقت و قوت ہے جس کے سامنے باطل کبھی ٹک نہیں سکا۔ اس کی بدولت مسلمانوں کو ہمیشہ کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی رہی، چاہے وہ معرکہ بدر ہو یا غزوہ خندق، چاہے وہ فتنہ اقتدار ہو یا صلیبی طوفان، ہر ایک میں مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی اسی بنیاد پر نظر آتی ہے۔ یہی وہ مستحکم بنیاد ہے جس پر نسل انسانی کی حقیقی وحدت کا فضل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اسی پلیٹ فارم پر لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں پر اپنا احسان جتایا، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، خدا کے فضل سے تم سب بھائی بھائی ہو گئے۔ خدا کے یہاں کوئی فرق نہیں، حسب و نسب میں، کالے گورے میں، عربی و عجمی میں کوئی امتیاز نہیں۔ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ یہاں نہ کوئی برہمن نہ شود، قرآن سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز سب کے پیچھے پڑھی جائے گی، علم ہر ایک کا حق ہے، حقوق سب کے برابر ہیں۔ فرد قائم رکھتے ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رکھتے ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ محترم حضرات، اتحاد اتفاق اور اخوت کے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل پیرا ہو، کیونکہ اسی سے اتحاد اتفاق اور اخوت کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اور
کیونکہ یہ رسی چھوڑ تو سکتی ہے لیکن توڑ نہیں سکتی۔ اگر ہم سب مل کر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں تو کوئی شیطان شرنگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلمانوں کی اجتماعی قوت بھی قیامت زلزل اور ناقابل اختلاف ہو جائے گی۔ لہٰذا اسلام کے ذہن اور اخوت اسلامی پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے حقوق اور وجود کے حقدار و مستحق ہو سکتے ہیں اور خورشید مبیں بن سکتے ہیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کرنے واقعی آواز الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد دعوت دیتا ہوں محمد ابرار محمد اشفاق صاحب رضی ثانویہ ثانوی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ جناب صدر جلسہ، معزز صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی اس پرجوش محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے قوت کا اسلامی تصور۔ محترم حضرات، اسلام آیا تو اپنے ساتھ قوت اور بھائی چارے کا پیغام بھی لایا۔ انسانی معاشرے کو قوت اور بھائی چارے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں مل جل کر رہنے میں لطف اور مزہ ہے، وہیں دوری اور لاچارگی میں ہزاروں برکتوں اور رحمتوں سے محرومی ہے۔ قوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قوت انسانی، دوسری قوت اسلامی۔ پہلی قوت انسانیت کی ضرورت ہے۔ تمام انسان آدم کے بیٹے اور خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان میں ان کو محبت کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ انسان بحیثیت انسان اس بات کا شدید احساس کرتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کروں، کس کی نفاقت اختیار کروں، کون میرا دست و بازو بن کر رہے، کون میری مصیبتوں میں کام آئے، کون میری مشکلات کو دور کر دے، کون میرے رنج و غم میں تسلی اور تسلی کا سامان پیدا کر دے۔ یہ مفید عمل قوت کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحق یا اللہ کا نعرہ مستانہ لگا کر حسب و نسب، رنگ و نسل کی دیوار کو اٹھا دیا تھا، اور اپنے پیغام میں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کر کے عام انسان کی محبتوں کو آواز دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انسانی معاشرے نے لبیک کہا تھا، اور جب پیغمبر کے منصب پر آپ فائز کیے گئے تو پھر آپ نے پکارا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اچھے اردو سرکار آئے، وہ ایمان میں داخل ہو گئے اور خدا کی خدائی کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح سے افراد نے کلمے کی دعوت کو قبول کیا تھا، ان کے اندر قوت اسلامی کا ایک نیا حصہ انسانوں کو مل گیا، یہ قوت اسلامی کا حصہ کہلایا۔ اس رشتے کے استحکام کے بعد اللہ کی نبوت اور پیغمبری کی ساتھ تک گئے، اور ہم اس دعوت کا ایک باقاعدہ دل تیار ہو گیا، اور وہ اللہ کے نبی کا دستور بن گیا۔ اب جو کام اللہ کے نبی کا تھا وہی کام ہر مرد کا قرار پایا۔ حضرات، یہ قوت اسلامی کا وہ لازوال پیغام تھا جو خود اپنی ذات کے لیے سبب سے ثابت ہوا، پھر وہ اپنے دینی و اسلامی بھائیوں کو نفع رسانی کے لیے مفید ثابت ہوا۔ اب زمین پر ایک ایسا باقاعدہ اسلامی گروہ بشر و صفات لے کر لگا تھا جس نے ہر ایک کے اندر محبت، جانبداری، جانفشانی، مدد، تعاون و مہربانی، اس درد میں ایک دوسرے کی ہمدردی کا وہ بے مثال نظارہ پیش کیا، جس نے انسانی معاشرے کو پرنور نہیں بنایا بلکہ پورا معاشرہ کو نور سے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے ہم مسلمان کو بھائی کہہ دیا گیا، المسلم والمسلم، تو وہاں کسی مسلم کا ظلم نہیں ہوگا، اس کو بیان مکر کا چھوڑا نہیں جائے گا، اسے زمانے کی رسیوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس کی زبان اور ہاتھ سے اسلامی بھائی کی حفاظت کی جائے گی۔ لا یتیم و لا یتیم کا ہر تو مندر دکھائی دے گا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کے ذریعے ہر مسلم کی ذلت کا خاتمہ ہوگا، اور اکرام مسلم کا ہر طرف خوشگوار ماحول نظر آئے گا۔ سامعین بزم، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے کے لیے مجھے مجبور ہونا پڑا کہ آپ کے سامنے یہ طرف افسوسناک صورتحال پیش کروں کہ آج حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ میں 57 مسلم کو نے ساتھ چھوڑ دیا، اور ان کی حمایت میں ایک آواز کو بلند نہیں کی، بلکہ بہت سارے مسلم ممالک نے اسرائیل کی حمایت
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارا سر لڑنا اپنی بقا کی طرف خود لڑ رہا ہے. حرمین شریفین کی پاسبانی کرنے والا سعودی عرب بے انتہا بزدلی کا ثبوت پیش کیا، بلکہ صدر پردہ ہمارے خاتمے کا مشورہ بھی دے دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں امت کے درجمن حضرات سے کہ یہی ہے حکومت اسلامی، کہ یہی ہے قائم کا رشتہ، کہ یہی ہے حکومت کا دنیا کا ڈر. حضرات آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو بااختیار رکھ کر اسلامی بھائی چارے کا ثبوت دیں اور دنیا اس بات کا مشاہدہ کر کے اسلامی سچائی کا اعلان کر دیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حکومت اسلامی کی تڑپتی سکت ہوئی انسانیت اسلام کے سائے میں اطمینان کے ساتھ دے گی. اب میں اپنی تقریر کو اس شہر پر ختم کرتے ہوئے سب ہوتا ہوں. اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، تو یہ شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد دعوت دیتا ہوں محمد عیان ولد محمد یعقوب صاحب درجہ ثانویہ ثالثہ ساکن کار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. صدر محترم، اعظم صاحبان، اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس پرپور محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اخوت کا اسلامی تصور. حضرات، اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں. رنگ اور زبان کی تفریق کو وہ ایک الہی نشان ضروری تصدیق کرتا ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. لیکن اس کو وہ کسی انسانی تفریق و تقسیم کی حد نہیں قرار دیتا. انسان کے تمام دنیا کے رشتے خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں. اصلی رشتہ صرف ایک ہے اور وہ وہی ہے جو انسان کو اس کے خالق اور پروردگار سے متصل کرتا ہے. بس اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ہی ہونے چاہیے. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. اسی کو شاعر نے کچھ اس طرح کہا، منفعت ایک ہے، رسپانس بھی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. حضرات، یہی اسلام کی وہ عالم کی قوت اور دعوت اسلام کی وحدت تھی جس نے زمین کو دور دراز کوشوں کو ایک کر دیا تھا. ہمارا سالہ اہتمام میں اس کی پکار بلند ہوئی، اس کی دعوت کی صدا جبل مقدس کی گھاٹیوں سے تھی اور دیوار چین سے صدا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گونج رہی تھی. یہ تمام عالم کی مختلف قومیں زمین کے دور دراز کوشوں پر بسنے والی آبادیاں گویا ایک ہی گھر کے عزیز تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. حضرات، یہ برادری خدا کی قائم کی ہوئی برادری ہے. ہر انسان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اس برادری میں شامل ہو گیا، خواہ مصری ہو، خواہ نائجیریا کا وحشی ہو، خواہ دنیا کا تعلیم یافتہ ترک. لیکن اگر وہ مسلم ہے تو اسے خاندان توحید کا عضو ہے جس کا گھرانہ کسی خاص قوم و مقام سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن اور تمام قوم اس کی عزیز ہے. اب میں اپنی تقریر کا شعر پر ختم کرتا ہوں. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہاں کے لیے محبت کی فراوانی، خدا نے رنگ و خوب کو توڑ کر ملت کا گم ہو جا پرانی رہے باقی نجیرانی ناہوانی. کے بعد دعوت دیتا ہوں محمد قاسم ولد عبدالحفیظ صاحب درجہ ثانویہ ساکن محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی في القرآن الحکیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كفى بالمرء اسما ان يحقر اخاه المسلم. محترم صدر جلسہ، کم صاحبان، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مبارک جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اخوت کا اسلامی تصور. حاضرین گرامی،
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور لوگ برائی میں ملوث ہونے لگتے ہیں تو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول کر پیڑ پودوں، پتھروں اور جانوروں کی مدد کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو تمام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ محبوب بندے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی، یہ محبوب بندے لوگوں کو بھلائی اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، انہیں اچھی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں، احکام الناس اور طریقے سے کرنے کا حکم دیتے ہیں، پہلے انسانوں کو اچھا بناتے ہیں، پھر ان کے ذریعے ایک اچھے اور صحیح مند معاشرے کو وجود میں لاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے بڑے گناہ یعنی شرک سے رجانے کو کہا اور توحید کی تعلیم کی، ان کے پاس ہے ان سے پیار سے گفتگو کی اور بھلے دوست کی طرح ان کو سمجھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ انداز کیا کرتے تھے، اس لیے جو لوگ بات کو ماننے والے اور درست بات کو قبول کرنے والے تھے انہوں نے فوراً نیک اور ہدایت کی باتوں کو قبول کر لیا اور تمام برائیوں سے توبہ کر لی۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اپنے ماننے والوں کو یعنی صحابہ کو جن احکامات کا حکم دیا ان میں شرکت اخوت تھی، یعنی اسلامی بھائی چارہ۔ اس بھائی چارے کا تصور بہت آسان ہے، یوں سمجھیے کہ جو بھی اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے وہ ہر ایک مسلمان کا بھائی ہو جاتا ہے اور تمام مسلمان اس کے بھائی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ محترم حضرات، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس کانسیپٹ کو بہت صاف کر دیا تھا اور کئی طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سادہ انداز میں سمجھاتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے مسلم یعنی اپنے مسلم بھائی کی مدد کرو، اور کبھی فرماتے تھے کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاه مسلم، ایک مسلمان کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر یعنی ذلیل سمجھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے ارشاد فرمائے ہیں اور صحابہ کو اس پر عمل کرنے کے لیے ابھارا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے وہ گزارنے کے لیے کہا ہے، ہمیں بھی ٹھیک اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ہنسی خوشی کے ساتھ ملاقات کریں، جب ہم کسی سے گفتگو کریں تو اچھے خوشنما انداز میں گفتگو کریں، ایک دوسرے کی فکر کریں، جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو اچھائی اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور جو اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ایک بگڑے ہوئے دارو سے کیا کام بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد دعوت دیتا ہوں علی اختر وسیع اختر صاحب، درجہ ثانویہ اولیاء ثاقب محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فلقد جلسنا معزز حكم صاحبان مشفق اساتذہ کرام قرآن السالمین، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اخوت و اسلامی تصور۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ محترم سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت قرآنیہ اور ایک حدیث پیش کی ہے اس کا تعلق اخوت اسلامی سے ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اخوت کسے کہتے ہیں۔ اخوت فلسفوں سے لیا گیا ہے، اس کا معنی ہے بھائی، اور اخوت بھائی چارگی اور بھائی بن کر رہنے کو کہتے ہیں۔ اخوت کا تعلق ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے ہوتا ہے، ایسا تعلق جو سچائی پر ہو اور ایک کی مدد کرنے پر مبنی ہو، اور اصطلاح میں اس کی تعریف کی گئی ہے ایسا مضبوط بندھن اور تعلق جس کی
بنیاد اللہ کے ڈر پر ہو، یعنی تقوی اللہ پر ہو، محبت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں وفا ہو، اس میں بھروسہ اور سچائی پر مبنی ہو، نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہو اور نہ کسی ذاتی فائدے کے لیے۔ جہاں تک اخوت اسلام کا تعلق ہے وہ ایسا رابطہ و ضرور ہے جس کی بنیاد اللہ کی وہ ایسا رابطہ و ضرور ہے جس کی مثال اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی، اور یہ تعلق اور رابطہ امت کے تمام افراد پر لاگو ہوتا ہے۔ سامعین بس اہل علم یہ سمجھتے ہیں دینی تعلق نسلی تعلق سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نظام اسلام قائم کرتے وقت اس بات پر لوگوں کو گواہ رہے تھے کہ قوت اسلامی لوگوں میں بیدار ہو، اپنی ذات سے پہلے وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہے۔ اسلام نے جو کسی کے حقوق بیان کیے عام اور خاص، اسلام میں آپ حقوق بتا دی گئی ہے، سلام کو پھیلانا اور اس کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازے کی اتباع کرنا اور دعوت سے قبول کرنا اور بھی آداب جو سکھا دی گئے ہیں۔ جہاں تک خاص حقوق کی بات ہے وہ یہ ہے اپنے بھائی سے جتنے سے زیادہ ناراض نہ ہو، مصیبت کے وقت میں اپنے بھائی کی مدد کرنے پر حریص ہو، اس کے حالات سے باخبر رہے، اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے بچے یا اس کے حقوق کو ظاہر کرنے سے بھی بچے اور اس کی ضرورت کا خیال رکھے، اس کو پورا کرے، بھائی کی غلطیوں کو درگزر کر دے، بھائی کی نصیحت کو قبول کرے، نیکی کا حکم کو برائی سے روکے۔ مسلمانوں کے لیے قوت اسلامی کا اظہار کرنا مندرجہ چیزوں میں بھی بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دوسرے سے ہمدردی اور رحمت کا جذبہ پیدا کریں۔ مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف کو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج امت تڑپ رہی ہے اور آج امت کو ضرورت ہے اب اسلام کی اور قوت اسلام کی۔ کہاں گئے وہ مرد مومن جو امت کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے؟ کہاں گئے وہ مرد مومن جو امت کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے اور جو انما المؤمنون اخوہ کی صدا بلند کرتے تھے؟ میرا آقا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کونوا عباد اللہ اخوانا، کیوں ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، کیوں ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ غیر تو ہمیں اپنا سے ڈر ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے، ایک ایسا اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی حکم دیا تھا کہ میرا آقا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوتے کہ آج ہمیں وہ بھائی چارہ اور محبت باقی ہے کہ آج ہم کو وہ درد محسوس ہوتا ہے جب ہمارے کسی بھائی کو دنیا کے کسی کونے میں ستایا جاتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت کے درد کو اپنا درد سمجھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ متحد ہو جائے اور بھائی بھائی بن کر رہے۔ ادھر قرآن حدیث میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ورنہ امت کا حال دیکھے رہے ہیں، ہر شخص پریشان حال ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، اب اس کی جان کی قیمتی نہیں رہی۔ اب ہمیں اپنی قوم میں دوبارہ قوت اسلامی کو زندہ کرنا پڑے گا اور بھائی بھائی بن کر رہنا پڑے گا تاکہ منظر سے زمانے معزز ہو جائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ معزز کے زمانے مسلمان ہو کر، کہ معزز کے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم قرآن ہو کر۔ اب میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرنا چاہوں گا۔ اب ایک بن کے ہم اور نیک بن کے ہم، فتنہ نہ بن کے ہم، رخنا نہ بن کے ہم، ایک نبی اپنا ہے ایک کلام اپنا، قرآن کلام حق اور بھائی سبھی اپنے۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں سب، مضبوط پکڑ لیں سب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد دعوت دیتا ہوں محمد انس ولد محمد منیر صاحب، درجہ ثانویہ ثانویہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ اما بعد، محترم صدر توقع، معزز حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھ، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے قوت کا اسلامی مذہب۔ محترم حضرات، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس نے بخشی انسان کو توحید خالص کی تلقین کے بعد اتحاد، اتفاق، الفت و محبت اور حکومت و ہمدردی کا درس دیتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ترین مومن کی علامت میں بتائی ہے المسلم من سلم
المسلمون من لسانه ويده. اسلام کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری عداوت اور دشمنیاں ختم ہو گئی، باہم ساتھ بن کر ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرنے کے حکم ہوئے. پھر انصار مہاجرین اور تمام صحابہ نے اتحاد و اتفاق، الفت و محبت اور اخوت و ہمدردی ایسے عمل پیش کی جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے پاس ہے. محترم سامعین، آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں اس حقیقت کی جو تشریحات اور تفصیلات ملی ہیں سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہر مسلمان پر توحید خالص کے بعد جو چیز ان پر فرض کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ تمام مسلمانوں سے محبت کرے، جہاں تک ہو سکے ان کی بھلائی چاہے. فرمان نبوی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. ذرا غور کرنے کا مقام ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت حقہ میں مسلمانوں کی قوت کی بنیاد باہمی اخوت اور ربط عائد کرا، کسی کو ایمان کی جڑ قرار دیا، کسی کو ایمان کی تکمیل توجیہات کرا. اب جو مسلمان خدا کے اس جوڑے ہوئے رشتے کو توڑے اور اپنے خود ہاتھوں سے مسلمانوں کے دستگیری کے لیے بنائے گئے، اس سے مسلمانوں کی گردن اس سے بڑھ کر خدا کی زمین پر اس کی شریعت میں مجرم کون ہے؟ اسی وجہ سے اسلام اتحاد و اتفاق اور قوت اسلامی پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. اور موجودہ حالات میں ساری امت کی بلا تفصیل مذہب و مسئلہ کامیابی و کامیابی و فتح و نصرت صرف اور صرف آپس بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق اور الفت و محبت والی زندگی میں منحصر ہے. قوت اسلامی کی خارج بقا کا ضامن اور روشن مستقبل کی وجہ دلیل اور عزت کی زندگی کا بہت اعتماد پیغام. محترم حضرات، بحیثیت مسلمان ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ اس ملی تعلق کو باقی رکھے تاکہ امت متحد رہے. قرآن میں اس تعلق کو باقی رکھنے کا طریقہ بتایا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت و محبت کو پروان چڑھانے کے لیے ہدایات دیتے ہوئے فرمایا آپس میں سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اسی طرح اپنے مسلم بھائی کی غیبت نہ کرو، اس کی چغلی نہ کرو، اس نکتہ چینی اور عیب کوئی سے بچو. اگر وہ مصیبت میں ہو تو اسے بیان مددگار مدد کرو. یہ اس چیز کی ایک بات پر داد ہے کہ میدان حکومت اسلامی قائم کرنا ہے بلکہ اسے فرمان چڑھانے کے لیے کوشش. اللہ میں سے توفیق دے، ہم میں سے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں مرشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں مرشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ان کے تاروں سے کیا بات کریں. وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد دعوت دیتا ہوں عاشق خان بلند بشیر خان صاحب درجہ ثانیہ ثانیہ ساکن دعوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الاکرم والصلاة والسلام علی نبیہ المعظم. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. جناب صدر معزز الحکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج بھی اس تقریر بندون میں میری تقریر کا عنوان ہے اخوت کا اسلامی تصور. محترم سامعین بس، اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے بتائے اور سکھائے ہیں. انہی طور طریقوں میں ایک طریقہ حکم اسلامی اخوت کا ہے. رب کائنات نے اس اخوت کو کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور ہمارے آقا و سرکار نے ہمیں
دنیا کے جو حالات تھے ہم ان سے اچھی طرح واقف ہیں. ایسی کون سی برائی تھی جو اس وقت کے معاشرے میں نہ پھیلی ہوئی ہو؟ ایسی کون سی برائی تھی جو اس وقت کے معاشرے میں نہ پھیلی ہوئی ہو؟ حالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ گناہ کرتے تھے اس کو فخریہ بیان کرتے تھے، لیکن نہ ظلم و ستم حد سے گزرا. تشریف محمد لے آئے. سامعین بزم اسلامی اخوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب حبیب خدا نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں دی ان کے بیان کرنے سے کلیجہ منہ آتا ہے. رحمت خداوندی سے اپنے حبیب کا اور آپ کے جانشین ساتھیوں کو حل نہ دیکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانشین ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے دیا. جب حبیب خدا اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تو مدینے کے دعویٰ میں اخوت کی وہ مثال پیش کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جانے والی ہے. مدینہ منورہ کے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے مواقعات کے نام پر اپنے گھروں جائیدادوں میں سے مہاجر صحابہ کو حصے دار بنا لیا اور حبیب خدا کی صحبت بابرکت نے ان حضرات کو کنن بنا دیا. شاعر نے کیا خوب تصویر کشی کی ہے. بس قوم کو جس نے کندن بنایا، ہرا اور گھوٹا الگ کر دکھایا. محترم سامعین بزم اسلامی اخوت کو بیان کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضه بعضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قوت کی لڑی میں پرو دیا اور اسے وحدت امت کا تصور دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابو جہل کا بازار گرم تھا، ذرا سی بات پر آنکھوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی. جس کو شاعر نے کچھ اس انداز سے پیش کیا ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قوت کی لڑی میں پرو دیا اور معاشرہ کو جس طرح کی تصویر کشی کرنے لگا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. معزز سامعین بزم موجودہ حالات ہم سے 1400 سال پرانی تعلیم دہرانے کا مطالبہ کر رہی ہے اور صحابہ کے جیسی قوت و محبت چاہتی ہے کیونکہ امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور امت نے قوت کے درد کو فراموش کر دیا جس کی وجہ سے ذلت و خواری امت کا مقدر بن گئی. یہ بات روز روشن کی طرح آیا وہ بیان ہے کہ جب بھی امت نے اسلامی تعلیمات سے اعراض کرے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے منہ پھیرے گی، ذلت و خواری اس کا مقدر بن جائے گی. میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، قوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. وہ تانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، وہ تانے